بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان اور 7 بڑے چور۔ ماہ رمضان میں ان 7 بڑے چوروں سے بچے ہیں۔ نمبر 1، ٹیلی ویژن۔ یہ انتہائی خطرناک چور ہے۔ یہ آپ کا وقت چوری کرے گا اور آپ کو ماہ رمضان میں بیہودہ ڈراموں اور رمضان ٹرانسمیشن جیسی لغویات میں لگائے رکھے گا اور عبادت سے محروم کر دے گا۔ نمبر 2، بازار۔ یہ چور بڑا شاطر ہے۔ یہ آپ سے وقت اور پیسہ دونوں لے اڑے گا۔ یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر بے مقصد بازاروں میں گھمائے گا۔ نمبر 3، کچن۔ یہ چور خواتین کو ٹارگٹ کرتا ہے اور رمضان میں طرح طرح کے کھانے اور ریسیپیز کے پیچھے لگا کر تلاوت قرآن پاک اور ذکر اذکار سے محروم کر دیتا ہے۔ نمبر 4، سحری کی تیاری۔ یہ چور بظاہر بزرگ چور ہے، مگر آپ کو آدھی رات صبح سحری کی تیاری میں لگا کر آپ سے تہجد، نوافل اور دعا کے مواقع آپ سے چھین لے گا۔ نمبر 5، فیس بک۔ یہ چور بڑا پروفیشنل ہے۔ یہ ہر دم آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آپ سے نہ صرف آپ کا وقت چھین لے گا بلکہ آپ کو غیبت، دشنام، گالی گلوچ کا مرتکب بنا کر چھوڑے گا۔ نمبر 6، لوڈو گیم۔ یہ چور رمضان کے مہینے میں زیادہ تر دیہی علاقوں میں پایا جاتا ہے، جہاں عموماً نوجوان فارغ ہوتے ہیں۔ یہ انہیں رمضان میں لوڈو گیم میں الجھاتا ہے۔ نمبر 7، نیند۔ یہ چور ظاہری طور پر دیکھنے میں ذرا رسان نہیں، مگر یہ بہت چالاک ہے۔ یہ آپ کو ماہ رمضان میں تھپکی دے کر دن کا اکثر حصہ سلائے رکھے گا اور آپ عبادتوں اور سعادتوں سے محروم ہوں گے۔ رمضان کی آمد ہے۔ تمام مسلمان بہن بھائی ان چوروں سے ہوشیار رہیے۔ محترم عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا خوب مہینہ، کیا ہی اچھا تحفہ ہے جس میں آپ ایک نیکی کرتے ہیں اور اس کا ثواب 70 نیکیوں کا ہوتا ہے۔ ایک فرض ادا کرتے ہیں، اس کا ثواب 70 فرضوں کا ہوتا ہے۔ ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کی طرح ہوتا ہے۔ اور قربان جائیے اللہ پاک پر کہ آپ سوئے ہوتے ہیں، آپ کی ہر سانس کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ قدر کیجیے اس مہینے کی، قدر کریں اس مہینے کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اپنے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے وعدہ کریں، وہ تمام کام جنہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رکھا ہے، آپ ان کو ترک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنے کا یہ بہترین موقع، بہترین وقت، بہترین مہینہ ہے۔ رجوع کریں اللہ پاک کی طرف۔ اللہ پاک آپ کا منتظر ہے، وہ آپ کو چاہتا ہے، وہ آپ کی توبہ کا منتظر ہے۔ سچے دل سے توبہ کیجیے، انشاءاللہ رمضان کے مہینے آپ کی توبہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ آپ کو سن رہا ہے، وہ آپ کے دل کے قریب ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ رجوع کیجیے، اپنا سفر شروع کیجیے۔ اللہ حافظ۔